عزیزان ایمان، دوسرا خطبہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام کا ہے کہ جس ہستی پر آپ نے درود و سلام بھیجا، خداوند کریم ہم سب سے اس درود و سلام کو قبول فرمائے اور حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے دعا فرمائیں ان زائرین کے لیے کہ جو عراق کی جانب رواں اور دواں ہیں، جو قافلے کہ پروردگار عالم ان تمام زائرین کی حفاظت فرمائے اور خدا ان تمام زائرین سے ان کی زیارات کو قبول فرمائے، خدا ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے اور سال آئندہ خداوند قدوس ہم سب کو حضرت کی زیارت نصیب فرمائے اور جتنے زائرین گئے ہوئے ہیں خیر و خوبی سے خدا انہیں ان کی منزل تک واپس پہنچائے۔ عزیزان ایمان، اور دوسرا خطبہ حالات حاضرہ کے پر تبصرے کے لیے ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اب جو ذکر ہوگا وہ ایک بی بی کا تذکرہ ہوگا جسے شہزادی زینب کہا جاتا ہے۔ وہ بی بی کے آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ 40 کا دن ہو سکتا ہے، 40 کا دن ہوگا انشاءاللہ، اور روز 40 جو ہے وہ مخصوص ہے جناب زینب سے، مولا سید سجاد سے، لیکن بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ اگر کسی بی بی کا ذکر کیا جاتا ہے تو شہزادی زینب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، جنہیں عالم غیر معلمہ کہا گیا، جن کے لیے مولا سجاد زبان معصوم سے اتنے بہترین کلمات اور ایسے الفاظ شہزادی زینب کے لیے امام کی زبان سے نکلے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب زینب کی عظمت اور جناب زینب کا مقام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، امام وقت جس سے مشورہ لے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہو سکتی ہے، جس سے امام معصوم حجت خدا مشورہ لے وہ جناب زینب ہے، اور مشورہ جس سے لیا جاتا ہے اس میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہر انسان سے مشورہ نہیں لیا جاتا ہے، مشورے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند سے مشورہ لیتا ہے، اور مشورے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اہل علم سے مشورہ لیا جانا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ علم والا وہ جس سے انسان مشورہ لے۔ اسی لیے عزیزان ایمان، امام سجاد نے مشورہ لیا کہ عقل ایسی کہ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنو ہاشم کی ایک سمجھدار باعقل خاتون جناب زینب ہے، اور علم ایسا شہزادی کا کہ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی معلم کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ عزیزان ایمان، تو لہذا شہزادی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ شہزادی کا ذکر ہو، شہزادی کا تذکرہ ہو کہ واقعاً کربلا کو کائنات تک پہنچانے میں شہزادی کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذکر امام حسین لوگوں تک پہنچانے کے لیے جناب زینب کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج جو پوری کائنات میں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، اس میں جناب زینب کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو یہ گھر گھر مجلسیں نہ ہوتی۔ مجلسوں کی بنیاد ڈالنے والی اگر کوئی شخصیت ہے وہ شہزادی زینب ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، ہم اور آپ ظاہری بانی مجلس ہے، اصل بانی مجلس اگر کوئی ہے، حقیقی بانی مجلس کوئی ہے تو شہزادی زینب ہے، جنہوں نے مجالس کی بنیاد ڈالی ہے، اور ذکر امام حسین کے لیے جنہوں نے فرش ادا کو بچھایا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوشش کرے کہ جہاں بھی مجلس ہو انسان کوشش کرے وہاں شرکت کرنے کی۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان میں بہت سی انانیت آ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے نہیں ہم سے بولا نہیں ہے، یہ لوگ یہ کہہ کر مجالس میں شرکت نہیں کرتے کہ ہم سے انہوں نے کہا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، ہم اور آپ ظاہری بانی مجلس، حقیقی بانی مجلس شہزادی زینب ہے۔ جہاں بھی فرش ادا بچھے، جہاں بھی مجلس امام حسین ہو، کوشش کرے کہ انسان فرش ادا تک پہنچے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور بالخصوص جوانوں کو فرش ادا سے جڑنے کی بہت ضرورت ہے۔
کیونکہ ہم پہلے خطبے میں نے عرض کیا، شیطان سب سے زیادہ اگر کسی کے دل پر حملہ کرتا تو نوجوان کے دل پہ حملہ کرتا۔ نوجوان کے دل پہ اس لیے حملہ کرتا ہے کہ یہاں گمراہی کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، خواہشات ہے، خواہشات نفسانی ہیں، انسان کے قدم کسی بھی جانب ہو سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، اگر ہمارے اور آپ کا وجود فرش ادا سے جڑا رہے گا، ہمارے قدم فرش ادا کی جانب جائیں گے، تو فرش ادا نہیں ہے، فرش ادا مرکز ہدایت ہے۔ اگر انسان اس مرکز سے جڑ گیا تو پھر کبھی بھی شیطان کے حملے اس پر نہیں ہوں گے، اور شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اسی لیے عزیزان ایمان تاکید کی گئی ہے، علماء، فقہاء، بزرگان نے کہا سب سے زیادہ اگر کسی کو دین کے قریب لانے کی ضرورت ہے تو نوجوانوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے علماء نے صرف یہ کہا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ نجف اشرف کے ایک بزرگوار عالم دین، وہ نماز شب امیر المومنین کی بارگاہ میں نجف اشرف میں پڑھتے تھے۔ نماز شب وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ آج تو ماشاءاللہ 24 گھنٹے حرم کھلے رہتے، انسان کبھی بھی جائے، آدھی رات کو اگر سو کر اٹھا ہے زیارت کرنا جائے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ رات میں جلدی بند ہو جاتا تھا اور نماز فجر سے پہلے نماز شب کے لیے کھول دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد نماز شب، نماز فجر، پھر وہ دن بھر کھلا رہتا تھا۔ تو ہمارے بزرگ عالم دین کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو لے کر جاتے تھے۔ تو بیٹا ایک دن اس نے کہا کہ اے بابا، اتنی رات میں جانا اور جا کر عبادت کرنا، صبح ہو جائے گی تب چلیں گے، ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں، آپ پہلے سے لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا نہیں بیٹا، نماز شب پڑھیں گے، اور نماز شب کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حدیث ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز شب پڑھتا اور بھوکا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں اور اس کے باوجود پریشان ہوں، بھوکا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے شخص، اس لیے کہ اس میں رزق بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، تمام چیزوں کو اللہ نے تو عالم دین نے بیٹے کو سمجھایا، کہا میرے لال خدا نے وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد جب بیٹے کو لے کر گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں فجر سے پہلے نماز شب کے کچھ فقیر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ عالم دین نے اپنے بیٹے کو صحیح موقع سمجھا کہ یہ سمجھانے کے لیے، تو پوچھا کہ بتاؤ یہ لوگ کیوں بیٹھے؟ کہا بابا یہ سوال کر رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، کہا انہیں کچھ ملے گا اتنے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بابا ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، اس لیے کہ ہو سکتا کوئی اللہ کا بندہ آئے اور انہیں کچھ عطا کر دے۔ تو ایک مرتبہ عالم دین نے کہا بیٹا یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں شک ہو وہاں انسان بیٹھ کے مانگ رہا ہے، معلوم نہیں ہے ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن نماز تہجد کے لیے یقین ہے کہ خدا عطا کرے گا، پھر بھی انسان نہیں، یعنی جہاں شک ہے کہ معلوم نہیں کوئی دے گا کہ نہیں دے گا، شاید کوئی اللہ کا بندہ آئے کچھ دے دے، وہاں انسان لو لگائے ہوئے ہے، اور جہاں یقین ہے، وعدہ الہی ہے کہ عطا کروں گا، وہاں انسان اپنے خدا سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو عزیزان ایمان انہی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھیں۔ دین پسند کرتا ہے ایسے افراد کو، بالخصوص ان نوجوانوں کو کہ جن کے بار بار میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں ان کے قدم بہکنے کے اور بھٹکنے کے۔ اگر انسان خدا سے جڑا ہوا ہے تو عزیزان ایمان پروردگار عالم ایسے نوجوان کو لے کر فخر کرتا ہے اور مباحث کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے عزیزان ایمان، ایسے بہت سے حالات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، خصوصیت کے ساتھ روایات میں آیا ہے 40 سال کی عمر جو ہے وہ ایسی ہے کہ انسان گویا 40 سال کا جب ہوتا ہے گویا ایک چوٹی پر پہنچ گیا، ایک بلندی پر، اور 40 سال کے بعد بس اس اونچائی سے نیچے آنا ہے، اب اس سے زیادہ اوپر نہیں جانا ہے، وہ سلسلہ آگے نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، نہیں، در حقیقت 40 سال تک انسان چڑھتا چلا جاتا ہے اور 40 سال کے بعد انسان نیچے آتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے نیچے آنے کی عمر ہے،
نیچے آنے کا دن ہے، اب اس بلندی سے وہ دھیرے دھیرے موت کے قریب آ رہا ہے۔ لہذا ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ خدا سے جڑا رہے۔ خداوند کریم دوست ایسے افراد کو رکھتا ہے، اللہ پسند ایسے شخص کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو اطاعت خدا میں بسر کرے، نہ کہ معصیت الہی میں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے عزیزان ایمان۔ دوسرا ایک اعلان سماعت فرما لے کہ بار بار نماز کے بعد مجھے خبر ملتی ہے، میں تو سامنے ہوتا ہوں، خبر نہیں ہوتی، بعض افراد جو ہے نماز کے درمیان میں صفوں میں بہت جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کہنے کے باوجود بھی اس جگہ کو پر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ صفوں کو درست رکھیں، جو اس سائڈ یا ادھر ہیں کوشش کریں کہ جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ صفیں صحیح طریقے سے درست ہے۔ اگر کہیں بھی گیپ ہوا، زیادہ گیپ ہوا، ایک شخص کے جتنا گیپ ہوا، تو پھر وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، جماعت درست نہیں ہوگی۔ تو لہذا کوشش کیا کریں کہ صفوں کو درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گیپ نہ ہو، بلکہ جو چونکہ ایام اعضا چل رہے ہیں، تقریباً 40-50 افراد کم ہوتے ہیں ان ایام میں، نہیں آ پاتے ہیں، تو لہذا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ صفوں کو درست کریں اور صحیح طریقے سے جو شکل نماز ہوتی ہے اس کو باقی رکھیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ اور پہلے سامنے کی جگہوں کو پر کریں، جو سامنے والا حصہ ہے، سامنے والے حصے میں اگر جگہ نہیں بچ رہی ہے تب سائڈ کی طرف جائیں، پھر وہاں جا بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن سامنے اگر جگہ خالی ہے، ایسا نہ ہو کہ بزرگوں کو بیچاروں کو تکلیف اٹھانی پڑے اور وہ اپنی چیئر کو اور قریب لے کر آئیں۔ لہذا جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں دونوں کونوں کی گوشوں کی جانب، ان سے گزارش یہ ہے کہ ادھر سامنے کی صفوں کو مکمل کریں، یہاں جگہ اگر پر ہو جا رہی ہے تو پھر سائڈ میں حضرات جائیں، کونوں میں گوشوں میں نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔